اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید الحر بالحر العبد بالعبد والانثى بالانثى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک قبیلہ کی عورت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اس عورت نے چوری کی ہے۔ تو شریعت کا یہ مزاج ہے اور شریعت کا یہ دستور ہے کہ چوری اگر وہ شخص کرے کہ جو مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، یا وہ شخص کرے کہ جو شریعت کا پابند ہے، مگر شریعت کہتی ہے کہ نہیں، جو سزا ہے وہ سزا ملنی چاہیے چاہے کوئی بھی ہو۔ تو جب اس عورت نے یہ چوری کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو وہ قبیلہ کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر سفارشی آئے اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور جا کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ یا رسول اللہ، اس عورت کو معاف کیا جائے یا کوئی اور سزا تجویز دی جائے تاکہ ہمارے قبیلہ اور خاندان کی بدنامی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں پر مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی اور وہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ تو اور قبیلے کی بات ہے نا، شریعت مجھ پر اتری ہے، شریعت مجھ سے شروع ہوئی ہے، شریعت کا ابتدا اور شریعت کا آگے چلنا یہ میرے سے ہے، اور اگر میری بیٹی یہ کام کرتی تو میں کبھی اپنی بیٹی کا ساتھ نہ دیتا۔ اور قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، الانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت، العبد بالعبد، مرد کے بدلے میں مرد۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے آپ کا دان توڑا ہے تو مقابلے میں اس کا دان توڑا جائے گا۔ اگر آپ کا کسی نے کان کاٹا ہے تو اس آدمی کا اس کے بدلے میں کان کاٹا جائے گا۔ شریعت نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے، چاہے وہ اپنے ہیں چاہے وہ غیر ہے، چاہے وہ اپنے ہیں چاہے غیر ہے، جب کوئی گناہ کرے اور گناہ میں اپنا نکل آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اس کا ساتھ نہ دیا جائے، اس کا ساتھ نہ دیا جائے۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ مولوی اس میں ملوث ہے، اور نہیں، آپ مولوی کی عزت بچانے کے لیے آپ اس مولوی کا ساتھ دیں، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی کسی نے گناہ کیا ہے، اگر کسی نے گناہ کیا ہے اور وہ اس گناہ میں ملوث ہے تو پھر اس مولوی کا، اس پیر کا ساتھ نہ دیا جائے، بلکہ اس وقت وہ بات کرنی چاہیے کہ جو شریعت اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو، وہ بات کرنی چاہیے۔ کہنا یہ چاہیے کہ اتنے ملک میں زیادتیاں ہو رہی ہیں مگر کسی کو سزا سر عام نہیں ملی۔ اگر ایک بار میں کہتا ہوں کسی ایک کو بھی سر عام پھانسی دے دی جائے، لٹکا دیا جائے، یقین کرو کوئی بھی جرم نہیں کرے گا۔ اب مثال کے طور پر وہ موٹر وے پر آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جو عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی؟ کتنا ایک دل خراش واقعہ تھا، کتنا دل خراش واقعہ تھا کہ 1 2 4 5 درندے مل کر اس ماں کو بیٹوں کے سامنے، اولاد کے سامنے درندگی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قصور کا زینب واقعہ یاد ہے، اس کے ساتھ دل خراش واقعہ پیش آیا، چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی، وہ بھی اگر یہ سریام سب کے سامنے، ایک بار سب کے سامنے، یہ شریعت کہتی ہے، میں نہیں کہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی گناہ ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام سر عام عوام کے سامنے سزا دیا کرتے تھے۔ کئی ایسے لوگ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان سے زنا سرزد ہوا تو اللہ کے نبی نے سر عام ان کو سزا دی ہے، عوام کو عبرت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ عوام ان چیز سے، ان واقعات سے عبرت حاصل کرے اور آئندہ ان کی ہمت گناہ پر نہ پڑے۔ اب وہ واقعے بھی گزر گئے ہیں۔ اسی طرح اور آپ واقعات کی طرف آؤ، واقعات بہت ہیں، بہت واقعات ہیں۔ اب یہ چند روز پہلے اسلام آباد میں یونیورسٹی میں
جس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ واقعہ یاد ہے آپ کو؟ لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اب وہ بھی بچ گئے ہیں، اگر آج ان کو پکڑا جائے اور سزا دی جائے تو کبھی کسی کی ہمت نہیں پڑے گی دوبارہ ایسا کام کرنے کی۔ اور اسی طرح آپ آگے چلتے آؤ، یہ کچھ روز قبل قلعہ دیدار سنگھ میں قاری وسیم صاحب ہے، ان کی غالباً بانجی تھی یا بھتیجی تھی، وہ بیچاری پڑھنے کے لیے گئی ہے اور اس کی عمر 10 سے 11 سال ہے، معصوم بچی ہے، وہ بیچاری پڑھنے گئی ہے، واپسی پر کچھ درندوں نے اس کو اپنے ہوش اور اپنے حبس کا نشانہ بنا کر اس کے بعد قتل کر دی۔ یار اس معصوم سی جان کا کیا قصور ہے؟ 10 سے 11 سال، یہ درندے، یہ انسان کی شکل میں بیڑی ہے، انسان کی شکل میں خنزیر، انسان کی شکل میں یہ دیو، اور یہ بدتر سے کتے سے بدتر ان کی شکلیں ہیں کہ جو اس کاموں میں ملوث ہے۔ کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم جس کو حبس کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ کسی کی بہن بیٹی ہے اور یہ ایک معصوم سی جان ہے؟ کیا ان کے گھروں میں اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کے خاندان میں بانجی بھتیجیاں کوئی اس طرح کے رشتہ دار کوئی نہیں ہے؟ اگر ان کے ساتھ ہو تو اس وقت یہ اپنے دل پر کیا برداشت کرے؟ اس وقت اگر ان سے یہ پوچھا جائے اور ان کو پکڑا جائے اور ان سے یہ سوال کیا جائے کہ جس بچی کو، معصوم سی بچی کو، کہ جس کے کھیلنے کے دن ہے، کودنے کے دن ہے، کھانے پینے کے اور عیاشی کے دن ہے، اس کو تم نے اپنے حبس کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا اور پھر دن دہاڑے اور ظلماً قتل کیا کہ اس کو لاش بھی پھینک دی اور خود چلے گئے، فرار ہو گئے۔ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہاں پر اگر تمہاری بیٹی ہوتی، اگر یہاں پر تمہاری بہن ہوتی، اگر یہاں پر تمہاری بانجی یا بھتیجی ہوتی، اس وقت مجھے تو بتا کہ اس وقت تو اس آدمی کے ساتھ کیا کرتا کہ جو تیری بہن، بانجی، بھتیجی، بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ کرتا؟ اس وقت تو کیا کرتا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک نے جو جس کام میں ملوث ہے، اگر کسی نے کسی بچے کے ساتھ بدفعلی کی ہے، اگر کسی نے زنا کیا ہے، اگر کسی نے لواطت کی ہے، اگر کسی نے چوری کی ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہے، اگر کسی نے معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ ایک کو نہیں، A to Z آپ شروع سے لے کر آخر تک سب کو سزائیں دے دیں، سب کو سزائیں دو، کسی کو معافی نہ دو۔ جب آپ سب کو سزائیں دو گے نا، سب کو، یہ معاشرہ اور یہ دستور، یہ نظام آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گا، آٹومیٹکلی، یقین مانے ایسے صحیح ہو جائے گا، اس میں بالکل بھی کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ ہمارے پشاور کے گرد و نواح میں لڑکیاں کبھی گھروں سے بھاگ کر شادی نہیں کرتی۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے بچپن میں ایسے واقعات سنے تھے، دیکھے تو نہیں ہے، سنے تھے کہ جو لڑکی لڑکا بھاگ جایا کرتے تھے ان کو قتل کر دیتے۔ جا کر پشاور میں دیکھو اور پوچھو گاؤں دیہات میں کہ کیا تمہاری کبھی بیٹی بھاگی ہے؟ بیٹی بھاگنا دور کی بات ہے، کبھی چھت پر کھڑے ہو کر کسی کو اشارہ نہیں کرتی۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں نظام کیا ہے، ان کو پتہ قتل ہو جانا، ہم نے مارا جانا ہم نے۔ تو سزا کا یہ شروع کر دینا چاہیے، معافی والا کام نہیں ہے، معافی کسی کو نہ دی جائے۔ جو بھی ایک بار جرم کرتا ہوا پکڑا جائے، مفتیان کرام سے، علماء کرام سے، قرآن و حدیث کی روح سے پوچھا جائے کہ شریعت میں اس آدمی کی سزا کیا بنتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس آدمی کا جو جرم ہے اس کے مطابق اس کی سزا کیا بنتی ہے، جو اس کی سزا بنتی ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے اور سزا بھی سرعام دی جائے۔ تو جب آپ سزا دیں گے اور سزا بھی سرعام دیں گے عوام کے سامنے، کبھی کسی میں جرأت و ہمت نہیں ہوگی دوبارہ ایسا گناہ کرنے کی، دوبارہ کسی کی بچی کے ساتھ، دوبارہ کسی کی بیٹی کے ساتھ اپنی حبس کا نشانہ اور اپنا جنون کا کھیل کھیلنے کی دوبارہ کسی کو جرأت قدر نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی کی بیٹے کے ساتھ کسی کو بدپیلی کی بالکل جرأت ہوگی۔ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب ڈر کیوں نہیں ہے؟ ان کو پتہ ہے اگر پکڑے جائیں گے کوئی بات نہیں، 2 4 ماہ 5 ماہ یا سال رہ لیں گے، دوبارہ باہر آ جائیں گے، دل میں یہ ہے نا۔ اور اگر یہی کہ سزا بس ہو جائے، فوری سزا ہو جائے، اور سزا میں بھی دیر نہ کی جائے، فوری سزا اور سرعام سزا، یقین مانے یہ سارے جرائم ختم ہو جائیں گے، سارے جرائم۔ مجھے یہ حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بڑا پسند ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی، میری بیٹی اگر فاطمہ ہوتی اور اگر وہ اس جرم میں ملوث پائی جاتی
اس جرم میں، تو والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم، نبی وسلم نے فرمایا کہ جس کا قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی اللہ کی ذات کی قسم، میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ چکے تھے، یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھ چکے تھے، ان کے تو گناہ میں، ان کے ذہن میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ فاطمہ چوری کر سکتی، ذہن میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد، آپ کے خاص لوگ جو آپ کے ذرا سایہ تھے، وہ یہ لوگ کام کر سکتے ہیں۔ کبھی ہو نہیں سکتا۔ خاتون جنت کا لقب ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، اور وہ یہ کام کرے مگر کیا؟ دنیا کو مثال دینے کے لیے، دنیا کو یہ بتلانے کے لیے کہ جب جرم ہو جائے، چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے باپ ہو، چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو، کوئی ہو، اگر جرم اس سے ہو جائے تو جرم والے کا ساتھ نہ دیا جائے، جرم والے کا قطعاً ساتھ نہ دیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ جس نے جرم کیا ہے اس آدمی کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ میرا بیٹا ہے چاہے وہ میرا باپ ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ جہاں آپ کی بیٹے کی بات آئے آپ وہاں پر خاموش اختیار کریں، اور اگر کسی اور کی بیٹے کی بات آئے تو وہاں پر آپ تقریریں کریں، وہاں پر آپ فتویٰ بازی کریں، وہاں پر آپ اشتہار دیں، وہاں پر آپ اس کو ذلیل کریں۔ نہیں، شریعت کہتی آپ کی بیٹے کی بات آئی اس کے لیے بھی سزا یہی ہے، کسی اور کے بیٹے کے لیے بات آئی اس کے لیے بھی سزا ہے۔ تو لہٰذا ایسے جرائم سے اللہ رب العزت ہمارے ملک کو پاک فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی درندے ہیں بچوں کو، بچیوں کو حبس کا نشانہ بناتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی اللہ ان جرائم میں ملوث ہے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں الہ العالمین کو چن چن کے تباہ و برباد فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی افواج کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کے عیسائی کی حفاظت فرما، اور دیگر جو ملک پاکستان کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک پاکستان کی عزت کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پولیس کی صورت میں ہو، چاہے وہ ڈاکٹر کی صورت میں ہو، چاہے وہ وکیل کی صورت میں ہو، چاہے وہ عوام کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی ہو، جو ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کی عزت کے لیے کام کر رہے ہیں، الہ العالمین ان کو عزت عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین خصوصاً بالخصوص جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔